بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا، بلکہ تاکید فرمائی کہ اے سالک مرید، اے سالک درویش، تو قسمت الہی پر جو تیرا نصیب تجھے نصیب ہو گیا ہے اس پر ہمیشہ راضی رہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حصہ ہو، یعنی جو کچھ تجھے اللہ کی معرفت سے نصیب ہو گیا ہے اس پر راضی رہ، یا رزق حلال تھوڑے پر کہ تجھے کم ملا ہے دوسروں کی نسبت تو اس پر قناعت کر، صبر کر، بے چین نہ ہو اور اسے لازم کر لے اپنے اوپر کہ یہ میرا جو مقدر ہے یہ بہت کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے زیادتی نہیں کرتے، اس پر راضی رہ۔ کہاں تک راضی رہ؟ کہ اللہ کی یہ تقدیر، وہ جو تیرا نصیب ہے، وہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے اور تو موجودہ حالت سے زیادہ بلند اور نفیس اچھی حالت کی طرف، خوشحالی کی طرف منتقل کیا جائے، اور اس حال میں تجھے مبارکباد دی جائے۔ اس حال میں تو دنیا اور آخرت کی سختی اور انجام، برا انجام اور حد سے تجاوز کیے بغیر باقی رکھا جائے گا، یعنی تجھے کوئی پھر سزا نہیں ہوگی۔ اللہ راضی ہوں گے کہ تو اللہ کی رضا پر راضی ہے اور اس میں تیری حفاظت کی جائے گی۔ پھر اس حال سے ایسے حال کی طرف تجھے ترقی دی جائے گی جو اس حال سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشگوار ہے، اور آگاہ ہو جا کہ طلب کو ترک کرنے سے، یعنی اگر تو اللہ سے نہ طلب کرے، نہ مانگے، تیرا مقسوم جو تیرا مقدر ہے وہ تیرا حصہ فوت نہیں ہوگا، تمہیں مل کر رہے گا، یعنی ضرور ملے گا۔ اور جو چیز کہ تیرا حصہ نہیں ہے وہ تیرے طلب کرنے، کوشش کرنے، لالچ کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ بس صبر کر اور حال کو لازم پکڑ لے اور اس پر راضی رہ، اپنی تدبیر سے نہ لے نہ دے، یہاں تک کہ حکم کیا جائے اپنے ارادے سے نہ حرکت کر نہ آرام کر، یعنی جو ملے بخوشی قبول کر، اللہ کی رضا پر راضی رہ، تھوڑا ملے زیادہ ملے، معرفت نصیب ہو نہ ہو، قبض ہو بسط ہو، تو اپنی تدبیر اور اسے اپنے ارادے سے اس میں زیادتی کا طلبگار نہ ہو، ورنہ تو اپنے اور اس شخص کے حال کو پسند کرنے کی شامت میں مبتلا کر دیا جائے گا جو خدا کی مخلوق میں تجھ سے بدتر ہے، اس لیے کہ تو طلب اور کوشش کی وجہ سے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، تو ظالم سے درگزر نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس طرح ہم بعض ظالموں کے سپرد کر دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ تو ایسے بادشاہ کے محل میں ہے جو سب سے بڑا اور اس کا حکم سب سے بڑا ہے، جس کی شان و شوکت سب سے اعلیٰ اور جس کا لشکر سب سے زیادہ ہے، جس کی مرضی جاری ہوتی ہے، جس کا حکم غالب ہے، جس کا ملک باقی ہے اور جس کا فرمان ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کا علم بہت باریک بینی، جس کی حکمت کامل مکمل، جس کا حکم عدل و انصاف، اور جس کے علم سے زمین و آسمان میں ذرہ برابر شے بھی غائب نہیں، وہ معمولی سے معمولی چیز کو بھی جانتا ہے، اور جس سے کسی ظالم کا ظلم پوشیدہ نہیں ہے۔ تو نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے،
اس لیے تو گناہ کے اعتبار سے ظالموں سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس واسطے بھی کہ تو نے اپنے آپ میں اور خدا کی مخلوق میں اپنی خواہش سے تصرف کرنے کی وجہ سے یہ شرک کیا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف یہ باتیں طریقت والے لوگ، اہل تصوف جو اہل معرفت ہیں، ان کے لیے ہیں، ان کی سمجھ میں آئیں گی۔ عام آدمی اس پر قیاس نہ کرے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، شرک کے سوا جس چیز کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ بس شرک سے پرہیز کر، شرک کے قریب نہ جا، اپنی حرکات و سکنات میں، جلوت و خلوت میں، یعنی تنہائی میں بھی اور مخلوق کے ساتھ بھی، دن اور رات میں شرک سے اجتناب کر، یعنی بچ، معصیت اعضاء سے اور معصیت دل سے، یعنی دل میں خیال بھی نہ آئے اور اعضاء سے بھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ان سب چیزوں سے پرہیز کر، ہر حال میں پرہیز کر۔ ظاہر اور باطن، یعنی جو کچھ ظاہر میں گناہ ہیں ان سے بھی پرہیز کر، تیرے دل میں ارادہ بھی نہ آئے، اور جو چھپے ہوئے ہیں، چھپ کر جو گناہ کر لیتے ہیں لوگ، یعنی سود وغیرہ پر پیسے رکھ دیتے ہیں، کسی کو پتہ کسی کو نہیں پتہ، تو یہ نہ ظاہر میں کوئی ایسا گناہ سرزد کر، اور نہ ہی تجھے باطن میں، تیرے باطن سے کوئی یعنی کسی گناہ کا ارادہ بھی نہ کر، ان سب کو ترک کر دے، خدا سے فرار اختیار نہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے تو بھاگ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، تو جب تو اس سے بھاگ نہیں سکتا، وہ تجھ کو ہر حال میں، تو اس کے قریب ہے، وہ تجھے گرفتار کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، وہ بااختیار ہے، تو پھر تو اس کی قضا میں، یعنی جو تیرے اوپر کوئی بھی وہ مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں اللہ سے جھگڑا نہ کر، ورنہ وہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یعنی تیرا ایمان ضائع کر دے گا۔ بظاہر جسم تو تیرا ہوگا لیکن ایمان ختم ہو جائے گا، اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، معرفت کبھی بھی نہیں ہوگی، اس کے حکم میں تہمت نہ لگا، یعنی یہ کبھی نہ کہہ کہ فلاں میرے رشتہ دار کو یا دوست کو یا دشمن کو کس قدر فراخی دی ہے اور مجھے بہت کم دیا ہے۔ یہ نفس کا سارا ارادے ہیں، نفس تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتا، زیادہ پہ شکر نہیں کرتا اور زیادہ مانگتا ہے، تو اس سے بچ، اللہ پر تہمت نہ لگا کہ تو نے مجھے کم دیا اور دوسرے کو زیادہ دیا، نہیں تو کیا ہوگا، وہ تجھے اور رسوا کر دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا۔ اللہ سے غفلت نہ کر، نہیں تو کیا کرے گا، وہ بھی تجھے بھلا دے گا اور مصیبت اور بلا میں مبتلا کر دے گا۔ اس کے گھر میں نئی بات پیدا نہ کر، یعنی جو اس کا قانون ہے اس کو تو بدل نہیں سکتا، ایسا ارادہ ہی مت کر کہ جو اللہ کے اصول ہیں ان کو تو چینج کر لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ تو اپنے آپ کو ایمان اسلام سے خارج کر سکتا ہے، اللہ کے قانون کو نہیں بدل سکتا۔ نہیں تو کیا ہوگا، جب تو ایسی باتیں سوچے گا کہ اللہ اس طرح کیوں نہیں کر لیتے، تو پھر کیا کرے گا، وہ تجھے ہلاک کر دے گا، یعنی اس کے دین میں نفسانی خواہش سے کوئی بات اپنے منہ سے نہ نکال، وہ تجھے ہلاک اور تیرے قلب کو تاریک کر دے گا، تیرا قلب اندھیرے میں ہو جائے گا، تجھے ہدایت کی سمجھ نہیں آئے گی اور نہ ہدایت والوں کی تجھے سمجھ آئے گی، پھر تو راندہ درگاہ ہو جائے گا اور ازلی بدبختوں میں ہو جائے گا۔ تو اس لیے بچ، تیرے ایمان و معرفت کو اللہ نہیں تو پھر سلب کر لے گا، اور تجھ پر تیرے نفس اور شیطان کو
تیری خواہش اور شہوات کو، تیرے گھر والوں اور ہمسایوں کو، ساتھیوں کو یعنی تیرے دوستوں کو اور تیرے ساتھیوں کو، اپنی تمام مخلوق کو تیرے اوپر غالب کر دے گا۔ وہ طرح طرح کی تجھے تکلیفیں دیں گے، پریشانیاں دیں گے اور تجھے ذلیل و خوار کر دیں گے، یہاں تک کہ تیرے گھر کے سانپوں، بچھوؤں، جنوں اور کانٹے والے جانوروں کو بھی تجھ پر غالب و مسلط کر دے گا۔ یہ سانپ بچھو وغیرہ جو ہیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے فارم نہیں رکھا ہوا کہ وہاں سے بھیجے گا۔ یہ تیری وہ سوچیں اور تیرے بد اعمال ہیں جو اس صورت میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی پھر اللہ تبارک تعالیٰ تیرے اوپر غالب اور مسلط کر دے گا۔ اس طرح دنیا میں تیرے عیش و آرام کو برباد اور تاریک، اور آخرت میں تیرے عذاب کو طویل اور دراز کر دے گا، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے۔ آج کل کے جاہل درویش اور علماء ذلیل و خوار ہیں، کس لیے؟ کہ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات اور ارادہ نفسانی کی پوجا کرتے ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ اے سالک درویش، ان علماء کو، ایسے نفس پرست علماء کو چھوڑ دے، اور ایسے نفس پرست جو درویش ہیں ان کی صحبت کو ترک کر دے۔ وہ تیرا ایمان ضائع کر رہے ہیں، تجھے پریشان کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی تیرے لیے وہ خرید رہے ہیں، اور تو اپنی جہالت کی وجہ سے ان کی بات کو نہیں سمجھتا، تو کم علم ہے۔ تو ایسا کر، ان ایسے جاہل اور گمراہ اور دوست کی علماء سے بھی اور ایسے جاہل درویشوں سے بھی گریز کر، دور ہو جا۔ کسی اللہ کے بندے، کامل بندے، مومن بندے کی صحبت اختیار کر، جس سے تیری دین دنیا سدھر جائیں گی، اللہ کی رضا کو پہنچ جائے گا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تقسیم پر راضی ہو جا، جو تجھے عطا کیا ہے اس پہ راضی رہ، اور جو تیرے دوسرے کو دیا ہے اس پہ بھی راضی رہ۔ کبھی بھی اس میں یہ نہ کر کہ بھئی اس پہ اعتراض کرے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے۔ تجھے صحت دی ہے تو صحت پر راضی رہ، بیمار کیا ہے شکر الحمدللہ کہہ، رزق زیادہ دیا ہے اس پہ راضی رہ، رزق کم کیا ہے اس پہ بھی راضی رہ، اور اللہ کی عبادت کرتا رہ۔ اس کے خالص بندے جو اللہ کے ولی ہیں ان کی خدمت میں آتا جاتا رہے، ان سے تعلق رکھ، ان کی صحبت سے تو کامیاب ہو جائے گا۔ جس طرح بڑے بڑے بزرگوں کا فرمان ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ تیری بڑی سے بڑی عبادت سے بھی بہتر ہے ان کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جانا، کیونکہ اس سے اللہ کا نور تیرے سینے میں داخل ہوگا، جس سے تیرا سینہ پاک ہو جائے گا، قلب عرش ہو جائے گا اور سینہ صحن ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات، اللہ کے نور کے اظہار تیرے قلب پر ہوں گے، اور پھر تو بھی اگر اس حال پر قائم رہا تو کبھی تیرے اگر نصیب میں ہے تو مظہر نور خدا ہو جائے گا۔ اللہ رسول اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔